بسم اللہ الرحمن الرحیم 13 جولائی 1931 کا دن بقول پنڈت پریم ناتھ بزاز واقعاتی اور سیاسی اعتبار سے تاریخ کا اہم ترین دن ہے۔ اس تحریک کی اصل روح ستم رسیدہ اور غلامی میں جکڑے ہوئے عوام کی ڈوگرا حکومت کے خلاف جذبہ بغاوت تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ 13 جولائی 1931 کا انسیڈنٹ ہوا کیوں تھا۔ تو بیسیکلی مہاراجہ ہری سنگھ کے دور حکومت میں 1931 کے سال اگر ہم دیکھیں تو بنیادی انسانی حقوق کی پامالی اپنے عروج کے اوپر تھی۔ ہیوی ٹیکسیز تھے، ریلیجیس میٹرز میں بہت زیادہ انٹرفیرنس تھا، قرآن پاک کی بے حرمتی کے بہت سارے انسیڈنٹ ہوئے تھے۔ تو اس سلسلے میں کشمیری قیادت نے خانقاہ محلہ میں ایک اجلاس طلب کیا۔ وہ اجلاس ریڈنگ روم پارٹی کے زیر انتظام تھا۔ تو وہاں پہ رائٹرز یہ بات لکھتے ہیں کہ لگ بھگ 50,000 کا مجمع تھا۔ وہاں پہ کشمیری لیڈرشپ نے اپنے گریوینسز جو تھے وہ شو کیے، پروٹیسٹ وہاں پہ حکومت کے خلاف کیا۔ یہ پروٹیسٹ خانقاہ محلہ میں 21 جون 1931 کو ہوا تھا۔ جب یہ پروٹیسٹ اینڈ ہونے لگا تو وہاں پہ ایک شخص سٹیج کے اوپر آ کے اس نے بہت سخت الفاظ میں ڈوگرا کے خلاف، ڈوگرا کی پالیسیز کے خلاف، اسپیشلی مہاراجہ ہری سنگھ کے خلاف وہاں پہ ایک سپیچ ڈیلیور کی تھی۔ اب وہ شخص کون تھا جس نے وہاں پہ سپیچ ڈیلیور کی تھی؟ اس شخص کا نام تھا عبد القدیر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ عبد القدیر تھا کون؟ جسٹس یوسف سراف صاحب اپنی کتاب میں یہ بات لکھتے ہیں کہ عبد القدیر جو تھا بیسیکلی یہ یو پی کے گاؤں امروہہ کا رہنے والا تھا۔ جبکہ فریڈم ان کشمیر کے مصنف یہ بات لکھتے ہیں کہ عبد القدیر مولانا جمال الدین افغانی کی پین اسلامک موومنٹ کے ساتھ کنیکٹڈ تھا، جس کی وجہ سے اس نے اتنی ہارش سپیچ جو تھی وہ کشمیر کے اندر ڈیلیور کی تھی۔ جب عبد القدیر نے ایموشنل سپیچ ڈیلیور کی تو اس کے بعد ڈوگرا کی فورسز نے اسے 25 جون 1931 کو سیکشن 124A اور 153 رمبیر پینل کوڈ کے تحت گرفتار کر لیا۔ عبد القدیر پر مقدمہ سیشن جج پنڈت کشن لال کچلو کی عدالت میں چلایا گیا، جبکہ عبد القدیر کی طرف سے مقدمے کی پیروی مولوی محمد عبداللہ وکیل نے کی۔ عوامی غم و غصے کی وجہ سے عبد القدیر کے مقدمے کی سماعت 5 جولائی 1931 کو سری نگر کی سینٹرل جیل میں ٹرانسفر کر دی گئی۔ اس سلسلے میں 12 جولائی 1931 کو گاؤں کدل مسجد میں شیخ محمد عبداللہ اور خواجہ غلام نبی گلکار کی قیادت میں ایک میٹنگ کا انعقاد ہوا، جس کے بعد پارٹیسپینٹس اپنے گھروں کو جاتے ہوئے یہ ورسز سنگنگ کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ 13 جولائی 1931 کو مقدمے کی سماعت سری نگر کی سینٹرل جیل میں جب سٹارٹ ہوئی تو کشمیریوں کی بڑی تعداد، ایک اندازے کے مطابق 5 سے 7 ہزار لوگ اس وقت سینٹرل جیل سری نگر کے احاطہ میں موجود تھے۔ لوگوں کی طرف سے یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ وہ عبد القدیر کے مقدمے کی سماعت سننا چاہتے ہیں۔ ڈوگرا فورسز کی طرف سے کشمیری مسلمانوں کو اس بات کی اجازت نہ دی گئی کہ وہ عبد القدیر کے مقدمے کی سماعت فیس ٹو فیس سن سکیں۔ اس کے بعد کہا یہ جاتا ہے کہ کشمیری مسلمان احاطۂ جیل میں پرامن طریقے سے بیٹھے رہے۔ ظہر کی نماز کے لیے جب لوگوں نے اپنے آپ کو لائن اپ کیا تو اس وقت جسٹس محمد یوسف سراف کے مطابق گورنر کشمیر رائے زادہ ترلوک اپنی فورسز لے کر احاطۂ عدالت میں یا احاطۂ جیل میں آ پہنچے، جس کے بعد وہاں پہ موجود 5 لوگوں کو جب گرفتار کیا گیا تو کشمیری مسلمان جو تھے وہ مشتعل ہو گئے۔ جبکہ فریڈم ان اسٹرگل کے مصنف یہ بات لکھتے ہیں کہ عبد الخالق شورا کی طرف سے اذان دی جانے لگی۔ جب لوگ مشتعل ہو گئے تو ڈوگرا فورسز کو رائے زدہ ترلوک کی طرف سے حکم دیا گیا کہ وہ اسٹریٹ بلٹس چلائیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ 100 سے لے کر 200 تک بلٹس اس وقت چلائی گئی، جبکہ 17 لوگوں کی ڈیتھ
آن دی اسپاٹ ہو گئی، جبکہ 5 لوگ بعد میں شہید ہو گئے۔ بہت سارے لوگ اس کے اوپر کوشچنز بھی ریز کرتے ہیں کہ کیا اذان دی جا رہی تھی یا نہیں دی جا رہی تھی، تو اس پہ رائٹرز کی رائے بھی منقسم ہے۔ دی مینی فیسز آف کشمیری نیشنلزم کی مصنفہ جو ہیں وہ اس بارے میں لکھتی ہیں، کوڈ کرتی ہیں کہ اذان دی جا رہی تھی، جبکہ کلچرل اینڈ پولیٹیکل ہسٹری کے مصنف پی کے بامزئی جو ہیں وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ 21 لوگوں کی آن دی اسپاٹ ڈیتھ ہوئی تھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب 22 لوگوں کی شہادت ہو گئی، 40 کے قریب لوگ زخمی ہوئے، تو ان کی ڈیڈ باڈیز کو جامعہ مسجد سری نگر کی طرف لے کے جایا گیا، جبکہ عبد القدیر نامی شخص کو 5 سال کی سزا ہوئی۔ ڈاکٹر فیض الرحمان صاحب اپنی کتاب میں یہ بات مینشن کرتے ہیں کہ 1.5 ایئر جیل میں گزارنے کے بعد عبد القدیر نامی شخص کو رہا کر دیا گیا تھا۔ 13 جولائی 1931 کا دن بقول چودھری غلام عباس تحریک حریت کشمیر کی ابتدا شہیدوں کے خون سے ہوئی، اور یہ پہلا خون تھا جس نے تحریک حریت کی داستان کو رنگین بنایا۔